السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک اور نئی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہانی کا نام ہے کاش۔ کاش ایک ایسا لفظ ہے جو ہزاروں امنگوں اور ارمانوں کا خون کرتے ہوئے ایک سرد آہ کے ساتھ زبان سے خارج ہوتا ہے، مگر یہ انسان کی زندگی کا ایک ناگزیر جز بھی ہے۔ انسانی زندگی خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیات کا مرکب ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس لفظ کاش سے ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ میری رہائش تھانے کی عمارت کے پچھواڑے واقع سرکاری کوارٹر میں تھی، اور میں نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے تھانے کے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ رات کے کسی حصے میں کوئی بھی ایمرجنسی پیش آ جائے تو وہ لوگ بلا تکلف اور بلا دریغ مجھے سوتے اٹھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس معاملے میں انہوں نے مجھے زحمت دینے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی تھی۔ بہرحال اطلاع یہ تھی کہ قریبی گاؤں قلعہ دیدار سنگھ میں کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا۔ میں نے حوالدار جمن شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ موزہ قلعہ دیدار سنگھ کے اندر تھے۔ وہ ماہ اکتوبر کے اختتامی ایام تھے۔ موسم سرما اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا تھا۔ یوں سمجھیں کہ گلابی جاڑے کا سماں تھا اور رات اچھی خاصی ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونے کو دل چاہتا تھا۔ قتل ہونے والے شخص کا نام لالی معلوم ہوا۔ لالی کا اصل نام قادر بخش تھا، تاہم وہ پورے علاقے میں لالی ہی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18 اور 20 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک خوبرو اور دلکش جوان تھا کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لالی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار کسی بھی قیمت پر زندہ انسانوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لالی کی لاش بھینسوں والے باڑے میں ایک کمرے میں چارپائی پر رکھی تھی۔ اس کے سینے اور پسلیوں میں کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ آلہ قتل کوئی خنجر یا خطرناک چھری ہوگا۔ اس المناک بے کسی کی موت نے لالی کی ساری رعنائی اور تندرستی کی ایسی کم تیسی کر کے اس کی جوانی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مویشیوں والا وہ باڑا جس کے اکلوتے کمرے میں لالی کی لاش پائی گئی تھی، وہ نیچی 4 دیواری والا ایک عام سا باڑا تھا جس کے ایک کونے میں باڑے کا واحد کمرہ بنا ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مذکورہ کمرے کا سائز 12 بائی 15 فٹ رہا ہوگا۔ کمرے کے اندر کاشتکاری سے متعلق مختلف زرعی آلات بھی رکھے دکھائی دیے۔ ایک دیوار کے ساتھ چند بھینسیں اپنی کھریوں پر بندھی دکھائی دے رہی تھیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتولی لالی کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ آلہ قتل کی تلاش کے لیے میں نے اس کمرے کے علاوہ باڑے کا بھی ایک حصہ دیکھ لیا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ مقتول قادر بخش عرف لالی کا گھر اس باڑے سے جڑا ہوا تھا، یعنی مذکورہ باڑا گھر کے پچھواڑے واقع تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد میں نے لالی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور خود مقتول کے باپ خدا بخش کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ میرے استفسار پر خدا بخش نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، تھانے دار صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں ڈنگروں کی چوری کی وارداتوں میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے لالی رات کو باڑے کے اندر ہی سو جاتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یوں بے موت مارا جائے گا تو میں ڈنگروں کو بچانے کے لیے اسے کبھی باڑے میں سونے کے لیے نہ کہتا، تو وہ تمہارے کہنے پر باڑے میں سویا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، جی سرکار، خدا بخش، تمہیں کب پتا چلا کہ لالی کو یہ جان لیوا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ صبح فجر کے وقت جی۔ اس کے جواب پر میں چونکا۔ فجر کا وقت کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔
اتنی صبح تم باڑے میں کیا لینے گئے تھے؟ میں باڑے میں نہیں گیا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے سوال کیا۔ قاضی صاحب سے، اس نے بتایا۔ یہ قاضی صاحب کون ہے؟ قاضی صاحب کا نام قاضی کبیر ہے جناب، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسی علاقے میں رہتے ہیں، بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں۔ ہمارے علاقے کی مسجد میں اذان بھی قاضی صاحب ہی دیتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے بوجھل سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ قاضی صاحب نے مسجد کی طرف جاتے ہوئے مجھے سوتے سے جگا کر اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ خدا بخش کی بات آسانی سے مجھے ہضم نہ ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، قاضی کبیر کو کیسے پتا چلا کہ باڑے میں کمرے کے اندر سوئے ہوئے لالی کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ قاضی صاحب نے مجھے لالی کے قتل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے باڑے کے اندر سے کسی چھوٹے قد کے بندے کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ خدا بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے دیکھا ہے میرے لالی کا قد اونچا لمبا ہے۔ قاضی صاحب اس ٹھگنے آدمی کو باڑے سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوئے اور انہوں نے اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح تاریکی میں غائب ہو گیا۔ باڑے سے آگے کھیتوں کا سلسلہ ہے جناب، وہ دوڑ کر ادھر ہی گیا تھا۔ قاضی صاحب نے سمجھا شاید وہ کوئی چور ہے، وہ مجھے اس پراسرار بندے کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے جگا کر کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر باڑے کا جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کرنا چاہیے کہ اندر مال مویشی پورے ہیں یا نہیں۔ تو تم نے قاضی کبیر کے کہنے پر باڑے کا جائزہ لیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ قاضی جی مجھے اس ٹھگنے بندے کے بارے میں بتا کر مسجد کی طرف چلے گئے تھے اور میں نے گھر سے لالٹین اٹھائی اور باڑے کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے جمیلہ اور ببلی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ جمیلہ اور ببلی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ میری بیوی اور ببلی بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ ببلی کا اصل نام عارفہ ہے، ببلی لالی سے چھوٹی ہے۔ ہماری یہی دو اولادیں تھیں، لیکن اب بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سوال کیا، جب تم باڑے میں پہنچے تو کیا باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نہیں جناب، خدا بخش نے نفی میں گردن ہلائی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، آج کل ڈنگروں کی چوری بہت عام ہو گئی ہے، اس لیے میں نے لالی کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے وہ دروازے کو اندر سے بند کر لیا کرے۔ اگر باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر تم اندر کیسے پہنچے؟ جناب، پہلے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے لالی کو آواز دی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی لمحے مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی تو میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ کون سی بات؟ وہ ذرا دیر کو رکا تو میں نے پوچھا، دیوار کود کر اندر جانے کا خیال۔ اس نے جواب دیا، آپ نے دیکھا ہے کہ باڑے کے چار دیواری زیادہ اونچی نہیں۔ میں نے لالٹین کو 3 فٹ جلتی ہوئی اونچی دیوار پر رکھا اور چھڑاپی مار کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے باڑے کے اندر کود گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میں دیوار کے اوپر سے لالٹین اٹھائی، پھر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس کے بعد میں لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں نے اتنی زور سے دروازہ بجایا تھا، لیکن لالی اس کے باوجود بھی سویا رہا تھا۔ راستے میں ایک دیوار کے ساتھ مال مویشی بھی بندھے ہوئے تھے، ان کی تعداد پوری تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ قاضی صاحب نے جس ٹھگنے بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا وہ کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ 1 منٹ خدا بخش، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، ابھی تم نے بتایا ہے کہ باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا، پھر قاضی کبیر نے اس ٹھگنے بندے کو باڑے میں سے نکلتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا؟ یہ تو میں نے ان سے پوچھا نہیں جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں پوچھا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ہاں تو تم بتا رہے تھے کہ مال مویشیوں کو پورا پا کر تم مطمئن ہو گئے اور لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی طرف گئے تھے۔ جی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ کمرے میں پہنچ کر مجھ پر ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں نے لالی کی خون لاش دیکھی
تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے جوان جہان لالی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس نے گلوگیر آواز میں اپنی بات مکمل کی، پھر آنکھوں میں اترنے والے آنسوں کو پوچھنے لگا۔ میں نے لالی کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اس بد نصیب کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اگر حالت بیداری میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہوتا تو وہ یقیناً اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت پیش کرتا، اور اگر بالفرض قاتل اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو پھر اس واردات کے نتیجے میں جائے وقوع پر ایک خاص نوعیت کی افراتفری دکھائی دینی چاہیے تھی جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ خدا بخش نے اپنے مال مویشی کو باڑے میں پورا اور صحیح سلامت پایا تھا۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لالی کا قاتل ہرگز کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ خدا بخش آنسو صاف کر چکا تو میں نے پوچھا، لالی کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نہ جی، اسے نفی میں گردن ہلائی۔ لالی اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا جناب، آج تک کسی سے اس کا معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ خدا بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مجھے لالی کی اس موت کا گہرا دکھ ہے۔ میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ لالی کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا ضرور دلوا دوں گا۔ لیکن میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے ذرا توقف کیا تو اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں کیوں نہیں تعاون کروں گا جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ تو پھر تمہیں بتانا ہوگا کہ لالی سے کس کی عداوت تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ مجھے بڑی مشکل میں نظر آیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بے بسی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں لالی کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوستانہ انداز میں کہا، کیا تم لوگوں نے لالی کی شادی کر دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شادی کا پروگرام اگلے سال تھا، ابھی صرف ہم نے اس کی منگنی کی تھی۔ میں نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، کیا لالی کی منگیتر کا تعلق بھی قلعہ دیدار سنگھ سے ہے؟ نہیں جناب، وہ محلہ گوندلا والا میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ محلہ گوندلا والا بھی ضلع گجرانوالہ میں ہی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا لالی کی منگیتر کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے؟ نہیں سرکار، ابھی ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ میں خدا بخش سے سوال جواب کر ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی اور مقتول کی ماں جمیلہ بی بی اپنے بیٹے کی المناک موت کا ماتم کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ جوان بیٹے کی موت نے جمیلہ کی ذہنی کیفیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اور جھولی پھیلا کر لالی کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی دل پر تسلی اور دلاسے کا پھایہ رکھا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد قدرے نارمل ہو گئی۔ میں نے جمیلہ بی بی سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، مگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے ابھی تک باڑے کے اندر جو بھی تفتیش کی وہ چونکہ بے نتیجہ رہی تھی، اس لیے میں اپنی کارکردگی سے غیر مطمئن تھا۔ لہٰذا میں نے باڑے کا ایک اور راؤنڈ لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سامنے بیٹھے خدا بخش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، تمہیں فوری طور پر 2 کام کرنا ہے۔ جی حکم کریں۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، کسی کو بھیج کر قاضی کبیر کو باڑے میں بلوا لو۔ میں نے کہا، میں اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ باڑے میں کیوں جناب؟ اس لیے کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھا باڑے میں جاؤں گا۔ میں نے بتایا، ابھی وہاں تفتیش کا کچھ کام باقی ہے۔ اور نمبر 2، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فوری طور پر ایک بندے کو محلہ گوندلا والا روانہ کر دو تاکہ لالی کی منگیتر اور اس کے گھر والوں کو خبر ہو جائے کہ یہاں کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ جی بہت اچھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خدا بخش کے گھر سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھ گیا۔ حوالدار جمن شاہ کو میں نے لالی کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا توجہ سے باڑے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کا جائزہ لیا
اور بالآخر ایک سوراخ میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ گرگابی ٹائپ کا چمڑے کا ایک بند جوتا تھا، رنگ سیاہ اور نمبر لگ بھگ 6۔ اس نمبر کا جوتا عموماً 10 سے 12 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے موزوں رہتا ہے۔ میں نے ابھی جس جوتے کا ذکر کیا ہے یہ مکمل جوتے کی جوڑی نہیں تھی، بلکہ محض مذکورہ جوتے کا دایاں پاؤں تھا۔ یہ اکیلا پاؤں مجھے باڑے کی اندرونی جانب جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ میں نے اس چمڑے کے جوتے کے پاؤں کو اٹھا لیا اور بغور جائزہ لینے لگا۔ اتنی دیر میں مقتولی لالی کا باپ خدا بخش بھی میرے پاس آ گیا اور اطلاع دینے والے کے انداز میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے ایک بندہ قاضی کی طرف بھیج دیا ہے، وہ قاضی صاحب کو یہاں آنے کا کہہ کر سیدھا محلہ گوندلا والا جائے گا اور لالی کی منگیتر خالدہ کو اس سانحے کے بارے میں بتائے گا۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ یہ آپ نے کس کا جوتا پکڑا ہوا ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا خدا بخش۔ میں کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اس جوتے کے پاؤں کو تکنے لگا۔ مجھے تو یہ کسی 10-12 سال کے لڑکے کا جوتا لگتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے خدا بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ جوتے کا پاؤں مجھے تمہارے باڑے کی جنوبی دیوار کے پاس پڑا ہوا ملا ہے، اس لیے تم ہی بتاؤ گے کہ کس کا جوتا ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی آپ کو یہ جوتا باڑے کے اندر سے ملا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ تو کیا میں تم سے غلط بیانی کر رہا ہوں خدا بخش؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جوتے کا یہ پاؤں تمہارے باڑے کے اندر جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ آپ غلط بیانی نہیں کر رہے ہوں گے سرکار، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل میرے گھر میں اس عمر کا کوئی لڑکا نہیں ہے نا، اس لیے مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، مگر اس نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مگر کیا خدا بخش؟ وہ قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے، وہ ٹہر ٹہر کر وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ انہوں نے کسی چھوٹے قد کے آدمی کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ جوتا اسی کا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر پوچھا، کیا یہاں باڑے میں بچوں اور لڑکوں وغیرہ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ میری بات کے تہ میں اترتے ہوئے بولا۔ یہ باڑہ ہے، کوئی کھیل کود کا میدان نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، میں خود پتہ لگا لیتا ہوں کہ جوتا کس لڑکے کا ہے۔ تم قلعہ دیدار سنگھ سے تعلق رکھنے والے 3-4 بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایسے بچے ہونا چاہیے جن کی عمریں 10 اور 15 سال کے درمیان ہوں۔ اچھا جی، میں ابھی بچوں کو بلاتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بات ختم کرتے ہی وہ باڑے سے نکل گیا۔ میں کھوجی نظر سے ایک بار پھر مذکورہ جوتے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جوتا نہ تو نیا نکور تھا اور نہ ہی اسے گھسا پٹا کہا جا سکتا تھا۔ وہ کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کا استعمال شدہ تھا۔ میں جوتے کے معائنے میں مصروف ہی تھا کہ خدا بخش نیز درجن سے زیادہ بچوں کو گھیر کر باڑے میں لے آیا۔ ان میں ہر عمر قد کاٹ کے بچے شامل تھے۔ میں نے وہ جوتا سب کو دکھانے کے بعد پوچھا، تم میں یہ جوتا کس کا ہے؟ مجھے امید تھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکا اس جوتے کو ضرور پہچان لے گا، مگر اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی جب ان لڑکوں نے اس جوتے کی شناخت سے انکار کر دیا۔ وہ جوتے کا دایاں پاؤں نہ تو ان میں سے کسی کا تھا اور نہ ہی وہ اس بارے میں کچھ جانتے تھے۔ اس گاؤں میں کتنے موچی ہیں؟ میں نے خدا بخش سے سوال کیا۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں صرف ایک ہی موچی ہے سرکار، خدا بخش نے جواب دیا۔ فضل دین نام ہے اس کا۔ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس وقت قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہ اچھا خاصا پھیل کر ایک قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، فضل دین کو یہاں بلا لو۔ خدا بخش نے ایک سمجھدار لڑکے کو فضل دین موچی کی طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی کبیر باڑے میں پہنچ گیا۔ قاضی کبیر کی عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک فربا باریش شخص تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے اس سے کہا، قاضی جی، مجھے پتا چلا ہے کہ آج صبح آپ نے کسی پستہ کامت بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ خدا بخش کے بیٹے کو کسی نے بڑی بے دردی سے پچھلی رات قتل کر دیا ہے۔
جی تھانے دار صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے بہت ہی دکھ ہے اس واقعے کا۔ آپ نے لگ بھگ کتنے بجے اس کو دیکھا تھا؟ وقت کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں جناب، اس نے بتایا، بس یہ سمجھ لیں کہ میں فجر کی اذان دینے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت ابھی اندھیرا ہی تھا۔ پھر تو آپ اس بندے کی شکل نہیں دیکھ پائے ہوں گے۔ اگر اندھیرا نہ بھی ہوتا تو شاید میں اس کی شکل نہ دیکھ سکتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس دوران میں قلعہ دیدار سنگھ کے اور لوگ بھی باڑے میں جمع ہو چکے تھے۔ خدا بخش نے اپنے گھر سے 1-2 چارپائیاں لا کر باڑے میں بچھا دی تھیں۔ ویسے بھی انسانی نفسیات ہے کہ جس علاقے میں پولیس آئے، لوگ سنگن لینے وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک جوان جہان آدمی قتل ہو گیا تھا۔ لوگوں کا اس جانب متوجہ ہونا عین فطری امر تھا۔ قاضی صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے اس ڈھاٹے والے ٹھگنے بندے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ مجھے دیکھ کر اتنی تیزی سے بھاگا تھا کہ میں اگر چاہتا بھی تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی پھرتی نہیں ہے۔ وہ اپنے ڈیل ڈول پر ایک خفت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ویسے میں نے اسے آواز دے کر روکنے کو کہا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ گولی کی رفتار سے وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا وہ ننگے پاؤں تھا؟ میں نے اچانک پوچھ دیا۔ پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ نے اسے باڑے کے اندر سے نکل کر باہر آتے دیکھا یا وہ باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر آیا تھا؟ میں نے قاضی کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خدا بخش نے مجھے بتایا ہے کہ جب وہ آپ کی اطلاع پر باڑے کی جانب گیا تو باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جی، بس میں نے اس چھلاوے کو باڑے کی دیوار کے پاس سے بھاگ کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، اگر باڑے کا دروازہ واقعی بند تھا تو پھر وہ دیوار کود کر ہی باہر نکلا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پر اسرار بندہ باڑے سے نکلا ہی نہ ہو۔ میں نے ایک مضبوط امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ممکن ہے وہ باڑے کے پاس کسی بری نیت سے چکرا رہا ہو اور آپ کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا ہو۔ آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے تو باڑے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا نا؟ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے جتنا علم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں جناب۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد قاضی کبیر کو فارغ کر دیا، پھر وہاں پر موجود افراد کو جوتے کا وہ پاؤں دکھایا جو مجھے باڑے کے اندرونی حصے میں جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ سب نے باری باری غور سے اس جوتے کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس سے اپنی ناواقفیت کا اعلان کر دیا۔ میں نے مزید تفتیش کے لیے باڑے سے باہر نکل آیا۔ قاضی کبیر، خدا بخش کے علاوہ دوسرے لوگ بھی میری تقلید میں باہر آ گئے۔ میں نے قاضی کبیر سے پوچھا، قاضی صاحب، آپ نے کس مقام سے اس بندے کو بھاگ کر کھیتوں کی جانب جاتے دیکھا تھا؟ وہ باڑے کے ایک دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگا، جناب، جب میری اس بندے پر نظر پڑی تو وہاں دکھائی دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے کھیتوں کی جانب ریس ہو گیا تھا۔ قاضی کبیر نے چھلاوے کے دیکھنے کے حوالے سے جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ مقام باڑے کے جنوبی دیوار کے نہایت ہی قریب تھا، اور دیوار کی دوسری جانب باڑے کے اندر اسی سمت سے مجھے جوتے کا وہ پاؤں ملا تھا جو اس وقت ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ بندہ دیوار پھلانگ کر باڑے سے باہر آیا ہوگا، اور اسی دوران میں اس کے دائیں پاؤں کا جوتا باڑے کے اندر گر گیا ہوگا۔ یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایک دلچسپ سوالات کو جنم دیتا تھا کہ جب وہ بندہ باڑے کا دروازہ کھول کر باہر نکل سکتا تھا تو پھر کن ہنگامی حالات میں اسے دیوار پھلانگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ڈھاٹا لگا کر باڑے کے اندر کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ کوئی مویشی چور تھا تو پھر خدا بخش کے مویشی باڑے کے اندر صحیح و سلامت کیوں موجود تھے؟ کچھ بھی تھا، لیکن میری نگاہ میں وہ ڈھاٹا پوش بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو لالی کے قتل کا معمہ آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا۔ میں اس پراسرار ڈھاٹا پوش کی تلاش میں کھیتوں کی سمت قدم اٹھانے لگا۔ مذکورہ کھیت باڑے کے جنوبی سمت میں تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ دراصل وہ باڑہ
قلعہ دیدار سنگھ کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ اسے چند گز آگے سرسبز کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ قاضی کبیر نے ٹھگنے ڈھاٹا پوش کو اسی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا تھا۔ چند منٹ میں کھیتوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فطری تجسس مجھے کھیتوں کے اندر لے گیا۔ کھیتوں میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ میری عقابی نگاہ نے جلد ہی وہ مقام تلاش کر لیا جہاں فصل کے ساتھ کچھ افراتفری نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا کسی بدمست ہاتھی نے کھیتوں کے اس حصے کو بری طرح روند ڈالا تھا۔ یقیناً وہ ڈھاٹا پوش اسی جانب سے کھیتوں میں داخل ہوا ہوگا۔ تھوڑا آگے جانے پر مجھے جوتے کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا۔ یہ ایک جزوی کامیابی تھی اور اس امر کا ثبوت بھی کہ خدا بخش کے باڑے سے دیوار پھلانگ کر فرار ہونے والا بندہ اسی سمت سے کھیتوں میں داخل ہو کر کہیں آگے نکل گیا تھا۔ میں نے اس بندے کی تلاش کو فوری اور آسان بنانے کے لیے کھوجی نور محمد کو فی الفور جائے وقوع پر بلا لیا۔ نور محمد ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ کھوجی تھا۔ یہ کام وہ میری بنسبت زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا تھا۔ میں پہلے بھی 2-3 کیسز میں نور محمد کی مدد حاصل کر چکا تھا اور اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ چونکہ نامعلوم پراسرار ڈھاٹا پوش کے پاؤں کے دونوں جوتے مل چکے تھے، لہٰذا مجھے امید تھی کہ کھوجی نور محمد کو اس بندے کا کھرا تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ میں کھیتوں سے نکل کر دوبارہ باڑے میں آ گیا۔ اگرچہ آسمان پر سورج موجود تھا مگر اکتوبر کے آخری ایام میں دھوپ اپنی تپش کھو بیٹھی تھی اور کھلے آسمان کے نیچے نقل و حرکت خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے باڑے کے اندر اور باہر کھیتوں میں بھی آلۂ قتل کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، تاہم اسی سعی میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کسی بھی قتل کے کیس میں آلۂ قتل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالتیں فنگر پرنٹس رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی، تاہم آلۂ قتل کی بازیابی پھر بھی تفتیشی امور میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کہ چھری خنجر جس کی مدد سے قادر بخش عرف لالی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہ ابھی تک میرے ہتھے نہیں چڑھ سکا تھا۔ خدا بخش کا دعویٰ تھا کہ لالی کی کسی سے کوئی عداوت یا دشمنی وغیرہ نہیں تھی اور یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے اس سبب کا سراغ بھی لگانا تھا جو لالی کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں موجب بنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل الدین موچی باڑے میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، مائی باپ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ فضل الدین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ساملی رنگت کا ایک دبلا پتلا انسان تھا۔ فضل الدین عرف فضلو چاچا کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خطا بھی بتا دوں گا چاچا، پہلے تم سے کام کی بات ہوگی۔ کام کی بات؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ مجھ سے اپنے لیے کوئی چپل یا جوتا بنوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی۔ آپ حکم کریں سرکار، میں ابھی آپ کے پاؤں کا ناپ لے لیتا ہوں۔ ویسے تو میں پہلی نظر میں جان گیا ہوں کہ آپ کو 8 نمبر کا جوتا بہت مناسب فٹ آئے گا، پھر بھی سائز لینا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ میری جانب بڑھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، 1 منٹ فضلو چاچا۔ وہ یکدم رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ فضل الدین عرف فضلو ایک باتونی اور جھکی آدمی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، چاچا تم ہر وقت جوتے بنانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو یا اس کے علاوہ تمہارے ذہن میں کوئی اور خیال بھی آتا ہے؟ جناب، میں ذات کا موچی ہوں اور پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں سے میرا خاندان یہی کام کرتا چلا رہا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، چمڑے سے ہمارا پرانا ساتھ ہے اور جوتے بنانا ہمارا روزگار ہے، یہی ہماری روزی روٹی ہے سرکار۔ تمہارے علاوہ قلعہ دیدار سنگھ میں اور کتنے موچی جوتے بنانے کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ لیا۔ کوئی نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صرف ایک میں ہوں، میرے بیٹے بھی اس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ میں رہنے والوں کے پاؤں میں آپ کو میرے ہی تیار کیے ہوئے جوتے نظر آئیں گے۔ تم صرف جوتے ہی تیار کرتے ہو یا ان کی پہچان بھی ہے تمہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں سرکار۔ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ کیا تم اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، وہ فخر سے بولا۔ مجھے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے جوتوں کے ایک ایک تروپے کی خوب پہچان ہے، اور میں انہیں ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان سکتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو ایسی بات ہے جناب جسے کوئی کسی ماں سے پوچھے کیا تم اپنی اولاد کو پہچان سکتی ہو؟ اولاد اور جوتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی ماں 20-25 سال میں 2-4 یا زیادہ سے زیادہ 10-15 بچے پیدا کر لے گی، لیکن اسی عرصے میں کوئی موچی 10-20 ہزار جوتے بھی تیار کر سکتا ہے، جنہیں یاد رکھنا یقیناً ناممکن سی بات ہے۔ لیکن میں نے فضلو چاچا سے کسی قسم کی بحث مناسب نہ جانی اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بھی یاد رہ جاتا ہے کہ تم نے کون سا جوتا کس بندے کے لیے تیار کیا تھا؟ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا سرکار، لیکن اگر وہ جوتا پچھلے 6-8 میں تیار ہوا ہو تو میں بڑی آسانی سے شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس نے مجھ سے وہ جوتا بنوایا ہو۔ بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ ابھی تمہاری یادداشت کا امتحان ہو جاتا ہے۔ میں نے نامعلوم ٹھگنے ڈھاٹا پوش کے متوقع جوتے ایک تھیلے میں ڈال رکھے تھے۔ مذکورہ جوتے میں نے تھیلے میں سے نکال کر فضلو موچی کے حوالے کر دیے اور کہا، ان جوتوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اپنی عالمانہ رائے دو۔ فضلو موچی پورے 2 منٹ تک ان جوتوں کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، یہ جوتے میرے ہاتھ کے نہیں بنے ہوئے۔ میں نے ایک ایک جوڑ دیکھ کر اچھی طرح تسلی کر لی ہے، یہ کسی 10-12 سال کے لڑکے کے لگتے ہیں۔ کس کے ہیں یہ جوتے؟ بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، یہ اس شخص کے جوتے ہیں جو ممکنہ طور پر لالی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ پورا آدمی ہے، بس قد کاٹ میں مار کھا گیا ہے۔ ایک جوتا مجھے باڑے کے اندر سے اور دوسرا ادھر کھیتوں میں سے ملا ہے، اور قاضی کبیر نے آج علل صبح ایک ٹھگنے بندے کو باڑے کی جانب سے بھاگ کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہی ٹھگنا شخص قادر بخش عرف لالی کا قاتل ہے۔ تم سے ان جوتوں کی شناخت اسی سلسلے میں کرائی جا رہی ہے، لیکن تم تو ان جوتوں کو پہچاننے سے صاف انکاری ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر بدستور فضلو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ کیا تم اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتے ہو کہ جوتے کس موچی نے بنائے ہوں گے؟ جناب، پورے گجرانوالہ ضلع میں 10,000 موچی ہوں گے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ جوتے کس موچی کے ہاتھوں نے تیار کیے ہیں۔ تم نے تیار نہیں کیے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا تعلق دیدار سنگھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اپنی تفتیش کا دائرہ قلعہ دیدار سنگھ سے باہر دور تک وسیع کرنا ہوگا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر پتہ چلا کہ کھوجی بابا نور محمد پہنچ گیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نور محمد نہایت ہی تجربہ کار اور سمجھدار کھوجی تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، اگر آپ کا حکم ہو تو بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ اگر کسی نیک کام کی ہو تو اس کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی نور محمد۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ قاتل کا کھرا نکالنے کے لیے 100 بار بسم اللہ کر سکتے ہیں، تو پھر میں اپنے کام کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں قتل کی واردات ہوئی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ٹھگنے ڈھاٹا پوش اور 6 نمبر کے جوتے کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، ویسے یہ جوتے آپ میرے حوالے کر دیں۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ نور محمد کھوجی نے باڑے کے ایک کونے میں تعمیر شدہ اکلوتے کمرے سے اپنے کام کا آغاز کیا، اور اس آغاز سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا، ملک صاحب، کام تو آپ نے شروع کرا دیا ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہوگا۔ ہاں، اچھی طرح پتا ہے۔ میں نے کھوجی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس اسپیشل کام کے لیے تمہیں کوئی انعام شنام بھی چاہیے ہوگا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، آپ بڑے سمجھدار اور ذہین پولیس افیسر ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں انعام وغیرہ تو ضرور دوں گا، مگر اس وقت جب تم مجھے کوئی خوشخبری سناؤ گے، ایسی خوشخبری
جو مجھے لالی کے قاتل تک پہنچا دے۔ جی ضرور ضرور، اس نے بڑے توانا انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور اپنے کام میں جت گیا۔ ایک محاورہ بہت عام ہے کہ تجربہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یا تجربہ بولتا ہے۔ میں نے اس محاورے کی روح سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں نے اسے بارہا درست پایا ہے۔ نور محمد کے کام کا تجربہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مہارت اور تکنیک کے ساتھ جوتے کا استعمال کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر باڑے والے کمروں سے کھیتوں تک کا سفر طے کیا تھا، اور اپنی اس ماہرانہ کارکردگی کے نتیجے میں اس نے ایک فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ ملک صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے 2 کھرے تلاش کر لیے ہیں۔ 2 کھرے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، دونوں کھرے باڑے کے اندر سے شروع ہو کر باہر آئے ہیں، لیکن دونوں میں خاص فرق بھی پایا جاتا ہے۔ کیسا فرق؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک کھرا تو اسی ٹھکنے بندے کے پاؤں کا ہے جس کا جوتا آپ نے مجھے دیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ بندہ مقتول والے کمرے تک گیا تھا مگر کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا اور واپس پلٹ گیا۔ باڑے کی جنوبی دیوار تک اس کے دونوں پاؤں کا کھرا بڑا واضح ملتا ہے۔ دیوار پھلانگنے کے بعد جب یہ بندہ باہر پہنچا تو اس کے کھرے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اب یہاں سے کھیتوں تک ایک پاؤں کا جوتے کے ساتھ اور دوسرے پاؤں کا بغیر جوتے کا کھرا ملتا ہے۔ اس کے دائیں پاؤں کا جوتا دیوار پھلانگتے ہوئے باڑے کے اندر گر گیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے کہا، ظاہر ہے اس کے بعد وہ ایک جوتے کے ساتھ ہی بھاگا ہوگا۔ اس کا دوسرا جوتا مجھے کھیتوں کے اندر سے ملا ہے۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ٹھگنا بندہ کھیتوں سے نکل کر کس طرف گیا ہے؟ سرے دست میں نے جہاں تک اس کھرے پر کام کیا ہے اس کے مطابق وہ قلعہ دیدار سنگھ سے نکل کر گکھڑ منڈی کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجھے اس کا یعنی اس کے کھرے کا باقاعدہ تعاقب کرنا پڑے گا۔ تمہیں تعاقب کرنے سے کس نے روکا ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں کہا، لیکن کھرے کے پیچھے جانے سے پہلے یہ ضرور بتا دو کہ دوسرا کھرا کیا کہتا ہے۔ دوسرا کھرا؟ اس نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، دوسرا کھرا مقتول والے کمرے کے اندر سے نکلتا ہے اور باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگ کر باہر آ جاتا ہے۔ اس بندے نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ مشرق کی سمت میں سفر کرتے ہوئے ٹہلی کے اس درخت کی طرف جاتا ہے۔ یہاں تک بتانے کے بعد کھوجی نور محمد نے ٹہلی کے ایک درخت کی جانب اشارہ کیا۔ مذکورہ درخت کھیتوں کے پہلو میں استادہ تھا۔ میں نے پوچھا، اور ٹہلی کے درخت سے آگے کی کیا صورتحال ہے؟ ٹہلی کے درخت کے نیچے وہ کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جناب کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد اس بندے کے پاؤں کا کھرا نہیں ملتا۔ البتہ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ ٹہلی والے درخت کے نیچے سے کسی گھوڑے کا بڑا واضح کھرا مجھے ملا ہے۔ لگتا ہے وہ بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکل گیا ہے۔ کہاں نکل گیا ہے نور محمد؟ میں نے پوچھا۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، میں اپنی ماہرانہ تحقیق سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نور محمد، میں تمہیں کل دوپہر تک کا وقت دیتا ہوں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ 24 گھنٹے میں تم اپنے تجربے کے سارے گھوڑے دوڑا ڈالو، لیکن کل دوپہر تک مجھے ان دونوں بندوں کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام شروع کر دو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک مزید قلعہ دیدار سنگھ میں رکا، پھر واپس تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں جیسے ہی تھانے پہنچا، حوالدار جمن شاہ بھی لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچا کر لوٹ آیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان قادر بخش عرف لالی کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے کھوجی بابا نور محمد کو 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن اگلے روز جب میں تھانے تیار ہو کر پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا اور خاص طور پر
میرا دھیان ایک خاص زاویے کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ رات ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی۔ اسے موسلادھار بارش تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس کا شمار بوندا باندی میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ بارش تھی جس نے زمین کے سینے کو تڑ بتڑ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے زمین کے اس طرح نم ہونے سے کھرا وغیرہ بھی غائب ہو گیا ہوگا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ شاید نور محمد اسی پریشانی کے باعث صبح ہی صبح تھانے میں پہنچ گیا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اسے کہا، نور محمد، پچھلی رات ہونے والی بارش نے تمہاری محنت کا سوا ستیہ ناش مار دیا ہوگا۔ نا جی، بالکل نہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ بارش تو جی آدھی رات کے بعد کسی وقت ہوئی ہے۔ ہاں، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، میں نے نور محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رفع حاجت کے لیے اٹھا تھا تو وقت بھی دیکھ لیا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے مجھے ان دونوں بندوں کے کھرے کی تلاشی کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، لیکن میں نے کل سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لہٰذا رات کو ہونے والی بارش سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہو نور محمد۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ، تمہاری تحقیق سے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ بہت ہی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں سرکار، وہ معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سنسنی ہی پھیلاتے جاؤ گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ میں نے قدرے سخت مگر اضطراری لہجے میں کہا۔ سنیں ملک صاحب، وہ بے حد گمبھیر انداز میں بولا، جیسا کہ میں نے آپ سے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ چھوٹے پاؤں والے ٹھکنے بندے کا کھرا گکھڑ منڈی کی جانب جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں اس کھرے کے تعاقب میں گکھڑ منڈی تک گیا ہوں اور وہ گھر بھی دیکھ لیا ہے جہاں تک اس کھرے نے میری رہنمائی کی ہے۔ شاباش نور محمد، میں نے بے ساختہ سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تو تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا دوسرے آدمی کا کھرے کا احوال بھی سنا ڈالو۔ اس کے کھرے کا احوال دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی الجھن آمیز بھی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں گھوڑے کے سموں کے تعاقب میں جی ٹی روڈ تک پہنچا اور پھر کچھ آگے جا کر میں نے ایک کھرا کھو دیا۔ باوجود کوشش کے میں اس بندے کے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈ نہ سکا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کوشش ترک کی۔ بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اسی گھوڑے کے پاؤں کا کھرا پا لیا، مگر اس مرتبہ ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ وہ کھرا قلعہ دیدار سنگھ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کھرے کا تعاقب کیا اور قلعہ دیدار سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے ملک صاحب کہ بندے کا تعلق دیدار سنگھ ہی سے ہے۔ وہ باڑے سے نکلا اور ایک لمبا چکر لگانے کے بعد واپس قلعہ دیدار سنگھ آ گیا۔ میں نے نور محمد کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، جی ٹی روڈ پر جہاں تم نے جاتے ہوئے گھوڑے کا کھرا کھو دیا اور پھر کچھ فاصلے پر اسی گھوڑے کا قلعہ دیدار سنگھ کی طرف آتا ہوا کھرا پکڑا، وہاں تمہیں اور بھی کوئی خاص کھرا ملا تھا؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی اور کھرے پر توجہ ہی نہیں دی تھی، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میرے لیے دلچسپی کا پہلو یہی تھا کہ میرے مطلوبہ گھوڑے کے سموں کے نشانات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کھرے کو کھو دینا عقل مندی نہ ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو نور محمد، میں نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ اتنا بھی کافی ہے کہ تم نے پچھلی رات باڑے کی یاترا پر آنے والے 2 بندوں کو ٹھکانے کا سراغ لگا لیا ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا ملک صاحب؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ کون سا وعدہ؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ جناب، اتنے جلدی بھول گئے؟ وہ شاکی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں انعام کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ نور محمد، فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا، پہلے قاتل کو میرے ہاتھ لگ جانے دو، پھر تمہارا انعام پکا ہے۔ مجھے اجازت دے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جب قاتل کو پکڑ لیں تو پھر ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ نہیں نور محمد، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں یوں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جی؟ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ مطلب صاف ظاہر ہے نور محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم نے جن 2 بندوں کا کھرا نکالا ہے اور جن کے ٹھکانے کا سراغ لگایا ہے، وہاں تک مجھے کون پہنچائے گا؟ میں نے تو وہ گھر نہیں دیکھے ہوئے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا،
آج کا سارا دن تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے. دعا کرو شام سے پہلے لالی کا قاتل میری گرفت میں آ جائے اور تمہیں بھی آج ہی انعام مل جائے. ٹھیک ہے جناب، جیسی آپ کی مرضی. وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا. بتائیں پہلے کس طرف جانا ہے؟ پہلے ادھر جائیں گے جو جگہ تھانے سے زیادہ نزدیک ہوگی، میں نے کہا. شان قلعہ دیدار سنگھ. اس نے اس بات میں گردن ہلا دی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور کھوجی بابا نور محمد کے ساتھ میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا. میں نے مقتول قادر بخش عرف لالی کے باپ خدا بخش کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا. اس سے بعد میں بھی ملاقات ہو سکتی تھی. نور محمد قلعہ دیدار سنگھ کے جس گھر کی طرف لے گیا تھا وہ کسی انور جٹ کا گھر تھا. نور محمد نے بڑے یقینی انداز میں مجھے بتایا تھا کہ جس گھوڑے کا کھرا کا اس نے تعاقب کیا تھا وہ باڑے سے جی ٹی روڈ تک اور پھر جی ٹی روڈ سے اس گھر تک آیا تھا. ملک صاحب، میں نے آپ کو پہلی منزل تک پہنچا دیا ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا. اب آگے آپ کا کام شروع ہوتا ہے. میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور کانسٹیبل علی حسین کی طرف دیکھا. کانسٹیبل فوراً میری آنکھ کا اشارہ سمجھ گیا اور آگے بڑھ کر اس نے انور جٹ کے دروازے پر دستک دی. دوسری دستک کے جواب میں ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا. میں اور کانسٹیبل علی حسن سرکاری یونیفارم میں تھے. ہم پر نظر پڑتے ہی وہ عورت چونکی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہائے ربا پولیس. اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ تیزی دکھائی اور دروازے کے بیچ پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا. اسی لمحے اندر سے ایک مردانہ اکتائی ہوئی آواز ابھری. زاہدہ، باہر کون ہے؟ زاہدہ یقیناً اسی عورت کا نام تھا جس نے دروازہ کھولا تھا اور اپنے سامنے دو پولیس والوں کو چاقو چوبند کھڑے دیکھ کر بدک گئی تھی. اس کے رد عمل نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ زاہدہ ہمیں دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو جاتی. چاچا، دروازے پر پولیس آئی ہے، زاہدہ نے استفسار کرنے والے شخص کو جواب دیا. میں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا، بی بی، کیا یہ انور جٹ کا گھر ہے؟ زاہدہ بدکنے کے بعد دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی. اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. اس نے دروازے کے پیچھے ہی سے جواب دیا، جی، انور جٹ میرے خاوند کا نام ہے. پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ اندر سے اسی شخص نے پوچھا. زاہدہ نے جسے چاچا کہہ کر مخاطب کیا تھا، ٹھہرو میں آ رہا ہوں. انور جٹ کو باہر بھیجو، میں نے زاہدہ سے کہا. ایک کیس کے سلسلے میں اسے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں. انور تو گھر میں نہیں ہے جی. گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا. اس نے بتایا وہ کل صبح کا احمد آباد گیا ہوا ہے جی. واپس کب آئے گا؟ کہہ گیا تھا آج شام تک واپس آ جائے گا، زاہدہ نے جواب دیا. اتنی دیر میں زاہدہ کا چاچا بھی دروازے پر پہنچ گیا. کیا بات ہے سرکار، صبح ہی صبح پولیس ہمارے دروازے پر، سب خیریت تو ہے نا؟ اس بندے کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی. وہ جس طرح آنکھوں کو میچ کر ہماری طرف دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ اس کی دور کی نگاہ میں اچھا خاصا ضعف آ چکا ہے. تم سیانے بیانے ہو چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. پولیس خام خواہ تو کسی کے دروازے پر نہیں آتی. پتر، وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، وہ باری باری ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولا. آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جو بھی ہے وہ یوں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں بتایا جا سکتا. میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا. کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ ہماری آمد پر گلی میں نصف درجن لوگ جمع ہو گئے تھے. ان سب کے چہروں پر گہری تشویش پائی گئی تھی. ان سب کے ذہنوں میں یقیناً ایک ہی سوال ہوگا کہ پولیس انور جٹ کے دروازے پر کیا کرنے آئی ہے. میری استفسار کے جواب میں زاہدہ کے چاچا نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں جناب، آپ اندر بیٹھک میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انور جٹ گھر میں موجود نہیں. ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم اندر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. زاہدہ اور اس کے چاچا بھی ہمارے سامنے موجود تھے. اس شخص کا نام مشتاق جٹ معلوم ہوا. وہ انور جٹ کا باپ تھا. انور کی ماں کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا. یہ صرف 3 افراد کا کنبہ تھا. انور جٹ اور زاہدہ کی شادی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی. مشتاق جٹ کی بینائی قدرے کمزور تھی. وہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے. ان کے پاس 10 ایکڑ زرعی اراضی تھی.
جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ زاہدہ کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دلکش اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی اور تراری ٹپکتی تھی۔ میں نے بوڑھے مشتاق جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چاچا، تمہاری بہو نے بتایا ہے کہ انور جٹ کل صبح ایمن آباد گیا تھا اور اس کی واپسی شام تک ہوگی۔ کیا وہ پچھلی سے پچھلی رات گھر پر موجود تھا؟ میں نے مشتاق جٹ سے اس رات کے بارے میں پوچھا تھا جس رات لالی کو باڑے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے پروسوک انداز میں جواب دیا، جی ہاں، وہ تو ہر رات گھر میں ہوتا ہے، بس پچھلی رات اس نے ایمن آباد میں گزاری ہے اور آج شام تک وہ واپس آ جائے گا۔ ایمن آباد وہ کس کام سے گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک بندے سے کچھ رقم لینا تھی جناب، مشتاق جٹ نے بتایا۔ کتنی رقم اور کس بندے سے؟ اس بندے کا نام سودی شاہ ہے جی، اس نے بتایا۔ کافی عرصے سے سودی شاہ کی طرف 1000 روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ انور اسی سلسلے میں ایمن آباد گیا ہے۔ سودی شاہ کا اصل نام مسعود ہے جی۔ کیا انور جٹ بس کے ذریعے ایمن آباد گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گیا ہے۔ گھوڑے کے ذکر پر میں نے چونک کر نور محمد کی جانب دیکھا۔ وہ بھی معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس صورتحال میں مشتاق جٹ اور زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آخر بات کیا ہے؟ آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ جی سرکار، کچھ تو پتہ چلے آپ کو کس سلسلے میں انور کی تلاش ہے؟ مشتاق جٹ کی تشویش بھری آواز ابھری۔ سلسلہ بہت سنگین ہے چاچا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ پچھلی سے پچھلی رات کسی نے خدا بخش کے بیٹے لالی کو باڑے میں قتل کر دیا تھا۔ جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ لالی بیچارے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا، لالی کے قتل سے میرے بیٹے کا کیا تعلق؟ آپ انور سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تعلق نکلا ہے تو میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں نا چاچا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے ایک ماہر کھوجی سے قاتل کا کھرا نکلوایا ہے اور اس کھرے نے ہی مجھے تمہارے گھر تک پہنچایا ہے۔ کیا مطلب جی؟ مشتاق جٹ پریشان ہو گیا۔ قاتل باڑے میں سے نکل کر ٹہلی کے درخت کے نیچے پہنچا تھا، پھر وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کر چیٹی کی طرف گیا اور وہاں سے گھوم کر اس گھر تک آیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا، اب تو تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے بیٹے سے کیوں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے تھانے دار صاحب، مشتاق جٹ نے کہا۔ میرا بیٹا کسی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ چاچا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، زاہدہ نے جلدی سے کہا۔ انور ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو گھر کی تلاشی لے لیں۔ تلاشی کس بات کی؟ مشتاق نے گھور کر اپنی بہو کو دیکھا۔ انور کوئی گھر میں تھوڑی چھپا بیٹھا ہے، وہ ایمن آباد گیا ہوا ہے اور شام کو واپس آئے گا۔ نہیں چاچا، میں انور کی بات نہیں کر رہی، زاہدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ انور ایسا سنگین جرم کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تم نے گھر کی تلاشی کی بات کیوں کی؟ مشتاق نے پوچھا۔ تھانے دار جی کو شک ہے کہ قاتل گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے گھر تک آیا ہے، زاہدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر یہ ہمارے گھر کی تلاشی لے لیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم نے کسی قاتل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رکھی۔ چاچا، تمہیں گھر کی تلاشی لینے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے مشتاق جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا قتل کی کسی واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا فیصلہ میں خود کر لوں گا کہ انور جٹ کسی واردات میں ملوث ہے یا نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ جب ایمن آباد سے واپس آئے گا تو میں اسی کی خبر لے لوں گا، پہلے اس گھر کی تلاشی ضروری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر زاہدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مشتاق جٹ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا زاہدہ؟ تھانے دار جی ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو ان کے ساتھ رہنا ہوگا نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ چاچا، تمہاری طبیعت خراب ہے، میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو، آپ آرام کرو۔ ایک بات کو میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ان بہو سسر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔ دونوں کو یہ تو یقین تھا کہ انور جٹ لالی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن میری تفتیش کے سلسلے میں دونوں کا رویہ جدا تھا۔ زاہدہ میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی،
جبکہ مشتاق جٹ اس سلسلے میں خاصا گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ میں اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زاہدہ کی رہنمائی میں گھر کی تلاشی لینے لگا۔ وہ ایک درمیانی سائز کا عام سا گھر تھا۔ میں نے مذکورہ مکان کا کونا کونا چھان مارا، ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے میں جاتے ہوئے بالآخر کامیابی نے میرے قدم چوم لیے۔ اس دوران میں زاہدہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہی تھی۔ لکڑی کی ایک بڑی الماری کے پیچھے سے میں ایک گٹھڑی ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زاہدہ اس گٹھڑی کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ یہ تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے زاہدہ، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہی بتاؤ گی یہ کیا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ خوفزدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی اس گٹھڑی کو تکنے لگی۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہاں چھپا کر رکھی ہے۔ اس دوران میں چاچا مشتاق بھی ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے مذکورہ گٹھڑی کی گرہ کھولتے ہوئے زاہدہ سے کہا، فکر نہ کرو، ابھی سب پتہ چل جاتا ہے یہ گٹھڑی کس کی ہے۔ میں نے ان دونوں سسر بہو کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گٹھڑی کھول ڈالی۔ اگلے ہی لمحے مجھ سمیت وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ گٹھڑی کے اندر سے ایک خون آلودہ لباس برآمد ہوا۔ میں نے اس لپٹے ہوئے مردانہ لباس کو بھی کھول کر دیکھا۔ لباس کے اندر ایک خون آلودہ خنجر کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ کپڑوں اور خنجر کی دھار پر لگا ہوا خون خشک ہو کر گہری رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے یہ تمام چیزیں زاہدہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ان کو پہچانتی ہو؟ جی، یہ لباس تو انور ہی کا ہے، وہ بے یقینی سے خون آلود کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ مشتاق جٹ پر بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، یا مولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب انور جٹ میرے ہتھے چڑھے گا تو آپ لوگوں کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ انور کا خون آلودہ لباس اور اس کے اندر لپٹا ہوا خنجر جو کہانی سنا رہا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ لالی کو انور جٹ ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں ابھی اس کی گرفتاری کے لیے احمد آباد جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ سودی شاہ احمد آباد میں کس جگہ پر رہتا ہے؟ میں شام تک یہاں بیٹھ کر انور کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مشتاق جٹ نے مجھے سودی شاہ کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ احمد آباد گجرانوالہ شہر سے جنوب میں 5-6 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سودی شاہ کو وہاں تلاش کرنا دشوار نہیں تھا۔ میں مشتاق جٹ کے گھر سے نکلنے لگا تو وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ لالی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ لالی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ کمال کرتے ہو تم بھی چاچا، میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ آلۂ قتل اور تمہارے بیٹے کا خون آلود لباس اسی گھر کے اندر سے برآمد ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو لالی کے قتل میں انور جٹ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں اس خون آلود لباس اور خنجر کو ابھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے ہیں، انہی میں سے کسی نے گٹھڑی کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپایا ہوگا۔ بتاؤ نا چاچا، اگر انور کا لالی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر دونوں میں سے کسی کا کام ہے کیا؟ بتاؤ، تم دونوں میں سے کس نے لالی کو قتل کیا ہے؟ کسی نے نہیں سرکار، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی نے لالی کو قتل نہیں کیا۔ پھر یہ گٹھڑی الماری کے پیچھے کیسے پہنچی؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سوہنا رب ہی جانتا ہے اس راز کی حقیقت کیا ہے۔ سوہنا رب تو ہر چیز سے واقف ہے چاچا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رات تک تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اس راز کی حقیقت کیا ہے۔ بس انور جٹ کو میرے ہتھے چڑھنے دو، پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مشتاق جٹ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ زاہدہ بھی مجھے گہری تشویش میں گری نظر آئی۔ میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ ہم انور جٹ کی گلی سے باہر نکلے تو کھوجی بابا نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، اب آپ کا کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟
ظاہر ہے میں پہلی فرصت میں ایمن آباد روانہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اتنے بڑے ثبوت کے مل جانے کے بعد انور جٹ کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز کر دینا سنگین غلطی ہوگی۔ اور گکھڑ منڈی والے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ کام بھی ضرور ہوگا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ایمن آباد جاؤں گا اور تم حوالدار جمن شاہ کے ساتھ گکھڑ منڈی کا رخ کرو گے۔ تم نے جس گھر تک ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا کھرا نکالا ہے، تم لوگ اس گھر کے مکینوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس ٹھگنے بندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آنا۔ باقی کی پوچھ تاچھ اور تفتیش میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر ایمن آباد جائیں، شاہ کے معاملات کو ہم سنبھال لیں گے۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ ایمن آباد والے مشن میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ سودی شاہ کا گھر بہت آسانی سے مل گیا تھا اور میرا مطلوبہ بندہ انور جٹ سودی شاہ کے گھر میں موجود تھا۔ قصہ مختصر، میں انور جٹ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں نے ادھر ایمن آباد ہی میں کر لی تھی، لیکن انور جٹ نے اس سلسلے میں اپنی قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا بقول اس کے قلعہ دیدار سنگھ نے لالی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ اس روز الل صبح گھر سے نکل آیا تھا، لیکن میں اس کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے گھر کے اندر سے مجھے اس کے جرم کا جو ٹھوس ثبوت ملا تھا، میں اسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حالات اور واقعات اور بڑی حد تک میری تفتیش اس کام کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ 2 روز قبل وقوعے کی رات انور جٹ نے خطرناک خنجر کے پیدر پہ وار کر کے قادر بخش عرف لالی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جی ٹی روڈ کی طرف گیا تاکہ تفتیش کو غلط رخ پر ڈال سکے۔ تھوڑا گھوم پھر کر وہ واپس اپنے گھر آ گیا تھا اور پھر الل صبح ایمن آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ کام اس نے اتنی صفائی سے انجام دیا کہ گھر میں موجود زاہدہ اور مشتاق جٹ کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ یہ معمہ حل کرنا باقی تھا اور ابھی تک اس امر کا سراغ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ انور جٹ نے کس عداوت میں لالی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں اسے ٹرائل روم میں لے گیا اور خون آلود لباس ماں خون آلود خنجر اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر سخت لہجے میں پوچھا، اس سامان کو پہچانتے ہو؟ میں ان چیزوں کا ذکر اس سے ایمن آباد میں کر چکا تھا اور اس نے ہر بات سے صاف انکار کیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا جرم قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گٹھڑی سے برآمد ہونے والی چیزوں کو حیرت بھری نظر سے بغور دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ لباس تو میرا ہی ہے، مگر اس پر خون کیسے لگا؟ اور یہ خون آلود خنجر، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ گٹھڑی مجھے تمہارے گھر کے اندر سے لکڑی کی الماری کے پیچھے پڑی ملی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ خون آلود سامان تمہارے گھر کے اندر کیسے پہنچا؟ میرے طنز میں ڈوبے ہوئے استفسار کے جواب میں وہ بڑی ڈٹھائی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں ان اشیاء کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں قسموں کے چکر میں تو نہیں ڈالوں گا، مگر آج کی رات یہاں تھانے میں تمہاری خصوصی دعوت ضرور کی جائے گی۔ صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوفزدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دراصل حوالدار جمن شاہ کا انتظار تھا۔ وہ کھوجی نور محمد کے ساتھ ٹھگنے ڈھاٹا پوش کے ساتھ گکھڑ منڈی گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ حوالدار گکھڑ منڈی سے لوٹ آیا۔ نور محمد کھوجی بھی اس کے ہمراہ تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک لہیم شہیم اور دراز قامت بندے کو بھی پکڑ لائے تھے۔ اس جناتی جسے کے مالک شخص کا نام دلدار تھا۔ وہ اپنے وزن اور جسم کے پھیلاؤ سے اتنا پریشان اور نالا نظر آتا تھا کہ چلتے ہوئے دشواری اور ناگواریت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ یہ کیا ہے جمن شاہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری حوالدار جمن شاہ اور کھوجی نور محمد کی طرف دیکھا۔
تم لوگ تو ٹھگنے ڈھاٹا پوش کی تلاش میں گکھڑ منڈی گئے تھے اور پکڑ لائے ہوئے ایک ہاتھی کو۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ جناب، وہ ٹھگنا اس کے اندر سے نکلے گا، کھوجی نور محمد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ گوشت کے اس پہاڑ نے اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کو نگل لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کے، جمن شاہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ دلدار ادھر گکھڑ منڈی میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے، دکان سے گھر اور گھر سے دکان، بس یہی اس کی کل مصروفیت ہے۔ یہ چھڑا چھانٹ اس گھر میں رہتا ہے جہاں تک نور محمد نے ٹھگنے بندے کے کھرے کا پیچھا کیا تھا، مگر یہ دلدار اس ضد پر اڑا ہوا ہے کہ کسی ٹھگنے بندے کو نہیں جانتا۔ میں نے ادھر ادھر چند لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ 2 دن پہلے لوگوں نے اس ٹھگنے کو دلدار کے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ میں نے گکھڑ منڈی میں اس کا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا اور تفتیش کے لیے اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کی خاطر تھما، پھر بات ختم کرتے ہوئے بولا، اب جو آپ کا حکم۔ جی حکم ملک صاحب، چمن شاہ نے فرما برداری سے کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ آج دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں کل صبح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھوں تو میں نے جمن شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی، تو یہ دونوں بندے مجھے صحیح سالم ملنا چاہیے، اس طرح کی ان کی زبانیں سچ بولنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جمن شاہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ مطمئن ہو کر کوارٹر میں جائیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ حوالدار دلدار کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکلا تو کھوجی نور محمد بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، ملک صاحب، میرے خیال میں اب میرا کام تو مکمل ہو چکا، اگر آپ ابھی مجھے فارغ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ نور محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ خبر کس نے دی کہ آج رات میرا تبادلہ کسی اور ضلع کے تھانے میں ہونے والا ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا جناب؟ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے، جبھی تمہیں اپنے انعام کی ایسی جلدی لگی ہوئی ہے۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، اور جہاں تک تمہارے کام کا تعلق ہے تو میری نظر میں وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا ابھی مکمل سراغ نہیں لگ سکا، لیکن مجھے جمن شاہ کی صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے۔ آج کی رات وہ دلدار پر جس قسم کے تجربات کرے گا، اس کے نتیجے میں دلدار شیر فروش کو ٹھگنے کے حوالے سے اپنی زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، ابھی تک انور جٹ نے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے گھوڑے کے سموں پر تحقیق کرنے کے لیے مجھے دوبارہ تمہاری کھوجیانہ صلاحیتوں سے استفادہ کرنا پڑے، اس لیے 1 آدھ دن کے لیے تم چھری کے نیچے دم لو۔ میں جب یہاں موجود ہوں تو تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، نور محمد، جب تک لالی کے قتل کی کشتی کسی کنارے نہیں لگ جاتی تمہیں تھانے میں حاضر رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلی صبح بہت ہی سنسنی خیز و تہلکہ ڈال دینے والی تھی۔ میں گزشتہ رات گوشت کے پہاڑ دلدار اور انور جٹ کو حوالدار جمن شاہ کے حوالے کرایا تھا، اور حوالدار نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، اگرچہ اسے اپنے مشن میں جزوی کامیابی ہوئی تھی، تاہم یہ اس کیس کی اہم پیش رفت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جمن شاہ میرے پاس آ گیا اور یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ٹھگنے ڈھاٹا پوش کا سراغ مل گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ اس بندے کا نام بوٹا ہے، جمن شاہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہتا ہے، دلدار کے ساتھ اس کی پرانی جان پہچان ہے۔ دلدار نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس رات لالی کو قتل کیا گیا، اس سے 1 دن پہلے بوٹا اس کے پاس گکھڑ منڈی آیا تھا، پھر اگلے روز اچانک وہ غائب ہو گیا۔ دلدار کے مطابق وہ اس کے پاس 2-3 دن رہنے کے لیے آیا تھا، پھر اس کا پروگرام تبدیل ہو گیا اور وہ دلدار کو بتائے بغیر اگلی صبح چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ بوٹا کا کیا پروگرام تھا اور وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا، اس کا میں پتہ لگا لوں گا،
میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بتاؤ موٹے دلدار نے اس ٹھگنے کے ٹھکانے کے بارے میں بھی کچھ اگلا ہے یا نہیں؟ جی سب پتہ چل گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بوڑھا راہ والی کا رہنے والا ہے، میں نے اس کے گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ راہ والی تو یہاں سے بہت قریب ہے، اگر بوٹا کی گرفتاری کے لیے کسی کو ادھر بھیجا جائے تو وہ 2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کس کو راہ والی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کا فیصلہ میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پہلے تم مجھے دوسرے شکار کی رپورٹ دو، انور جٹ نے زبان کھولی یا نہیں؟ ملک صاحب، وہ ایک ہی بیان پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے لالی کو قتل نہیں کیا۔ جمن شاہ نے جواب دیا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ خون آلود کپڑوں اور خون آلود خنجر والی پوٹلی اس کے گھر میں کیسے پہنچی۔ تم نے اس پر سختی بھی کی ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کی ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ہر تکلیف سے گزرتا رہا، لیکن ایک بار بھی اس نے لالی کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جمن شاہ؟ ملک صاحب، میرا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یا تو وہ بے گناہ ہے یا پھر بہت ہی اونچے درجے کا کلاکار ہے۔ اس کی ساری کلاکاری تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذرا وہ ٹھگنا میرے ہتھے لگ جائے، مجھے امید ہے بوٹا کسی اہم راز کا انکشاف کر سکتا ہے۔ وہ جو 2-3 دن کے لیے دلدار کے پاس رہنے آیا تھا اور پھر وقوعے کے اگلے روز ہی وہ اچانک غائب ہو گیا، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ جمن شاہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے مطمئن انداز کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تم کانسٹیبل علی حسن کو اپنے ساتھ لے کر فوراً راہ والی روانہ ہو جاؤ۔ میں 2-3 گھنٹے بعد یعنی دوپہر سے پہلے اس ٹھگنے بوٹا کو یہاں اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حوالدار کے جاتے ہی مقتول لالی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اسپتال سے آ گئی۔ میں نے مقتول کے باپ خدا بخش کو بلانے کے لیے اپنے تھانے کے ایک اہلکار کو قلعہ دیدار سنگھ روانہ کر دیا۔ مذکورہ بندہ 10 منٹ سے بھی پہلے خدا بخش کے ساتھ واپس آ گیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میرے استفسار پر مذکورہ اہلکار نے مجھے بتایا کہ خدا بخش تھانے کے قریبی سے مل گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لالی کی لاش خدا بخش کے حوالے کی تو وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات خدا بخش؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اپنے مشتاق جٹ کے لڑکے انور جٹ کو لالی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتا چلا ہے خدا بخش، میں نے کہا، پھر اسے گٹھڑی کی تفصیل بھی سنا دی۔ جناب، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بخش کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ مطلب یہ کہ انور اور لالی میں تو بہت اچھا میل جول تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ان کے درمیان کبھی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، پھر انور اتنا خطرناک قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بس یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو حقائق اب تک میرے سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں تو انور جٹ ہی لالی کا قاتل نظر آتا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے جرم کا اقرار نہیں کیا، لیکن شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابھی اس کیس کی ایک کڑی گم شدہ ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس کڑی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہی اس کیس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا۔ آپ ایک تجربہ کار تھانے دار ہیں سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اپنے کام کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میری بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے جناب۔ کیسی درخواست؟ میں نے سوالیہ نظر سے خدا بخش کی طرف دیکھا۔ وہ گلو گھیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ لالی کا قاتل جلد از جلد کیفر کردار کو پہنچے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ تمہارا اشارہ انور جٹ کی طرف ہے؟ جی آپ سمجھدار ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش،
تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہاری دلی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، تم صرف اپنے بیٹے کی تدفین کی طرف دھیان دو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا جانتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اسی سپیر حوالدار جمن شاہ راہوالی سے لوٹ آیا۔ اس کی واپسی کامیاب رہی تھی۔ وہ بوٹا آدمی ٹھگنے قد کے شخص کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بوٹا کے دوست شیر فروش دلدار کو ابھی تک میں نے رہا نہیں کیا تھا۔ بوٹا کمزور اعصاب کا مالک ثابت ہوا۔ جب اس نے 2.5-3 من کے دلدار کو حوالات کے ٹھنڈے ٹار فرش پر پڑے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی، لہٰذا اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ بوٹا نے جو بیان دیا اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دلدار شیر فروش نے چھترول کے بعد کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ واقعی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ بوٹا 2-3 دن کے لیے اس کے پاس رہنے کیوں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو ایک ہی رات کے بعد اگلی صبح وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا۔ دلدار کی زبانی مجھے یہ پتا چل چکا تھا کہ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا تھا۔ بوٹا نے بتایا کہ ان دنوں وہ مویشیوں کی چوری پر کمر بستہ تھا۔ وہ دلدار کے پاس گکھڑ منڈی اس لیے رہنے آیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے گرد نواح کے باڑوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ ابھی اس کی بدنصیبی کہ اس نے اپنے کام کا آغاز خدا بخش کے باڑے سے کیا اور پہلا قدم ہی ایسا الٹا پڑا کہ اسے فی الفور وہاں سے غائب ہونا پڑا۔ آخر تم پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ اگلی صبح تم اپنے میزبان کو بتائے بغیر ہی غائب ہو گئے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، میں اس وقت باڑے کا رخ کیا جب دلدار خراٹے دار نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، رات کے اس پہر قلعہ دیدار سنگھ کے وسینک اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں باڑے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا اور باڑے کے اندر نصف درجن سے زیادہ جانوروں کو دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کے باڑے سے باہر لانے سے پہلے باڑے کے کمرے میں جھانکنا ضروری سمجھا تاکہ یہ اطمینان کر سکوں کہ باڑے کا مالک سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے تھما تو میں نے سوال کیا، لیکن کیا؟ تھانے دار صاحب، ابھی میں کمرے میں چند قدم ہی دور تھا کہ میں نے اندر سے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سنسنی آمیز انداز میں بتانے لگا، اس بندے کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی اور میں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ اوہ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون تھا وہ؟ جناب، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت باڑے میں گھوپ اندھیرا تھا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، وہ ملنگی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ملنگی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر اپنے سامنے کھڑے ٹھگنے بوٹا سے لمبو ملنگی کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ ملنگی کون ہے؟ ذرا اس کا حدود و اربا بھی تو بتاؤ۔ جناب، ملنگی خطرناک ڈاکو ہے، وہ جھجری لیتے ہوئے بولا۔ چند سال پہلے وہ جیل چلا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ملنگی کے ذکر پر بوٹا خاصا سرا سیما دکھائی دینے لگا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، بوٹا، کیا ملنگی نے بھی تمہیں باڑے میں دیکھ لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے فوراً کمرے کی مغربی دیوار کی اوٹ میں تاریکی میں چھپ گیا تھا۔ ملنگی نے باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگی اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ بوٹا مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے کسی ملنگی ڈاکو کا کردار تخلیق کر سکتا تھا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو بوٹا، اگر بعد میں کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے تو میں تمہیں زمین کے اندر ہی دھسا دوں گا۔ ابھی تو پھر بھی تم زمین کے اوپر چلتے پھرتے نظر آ جاتے ہو۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ میری توبہ تھانے دار صاحب، وہ اپنے دونوں کانوں کو چٹکیوں میں پکڑتے ہوئے بولا، میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو میں نے ایک بھی بات آپ کو غلط بتائی ہو۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، ملنگی کے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ ملنگی کو اس طرح وہاں سے رخصت ہوتے دیکھ کر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کمرے کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ بوٹا گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، میں چند منٹ تک تاریکی میں چپ چاپ کھڑا رہا،
پھر دبے پاؤں کمرے کی جانب بڑھا۔ پھر میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم نے کمرے میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ تھانے دار صاحب، ملنگی نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ انکشاف انگیز انداز میں بتانے لگا۔ اندر کمرے میں ایک چارپائی پر ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ باڑے میں گھوپ اندھیرا تھا اور تم نے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ لیا کہ وہاں چارپائی پر کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ جناب، میں نے بیٹری مار کر دیکھا تھا کمرے کے اندر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے یوں اضافہ کیا، میں جب کسی مہم پر نکلتا ہوں تو ایک بیٹری اپنی جیب میں رکھتا ہوں، یہ بہت کام کی چیز ہے اور اندھیری راتوں میں بہت مدد کرتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کھل کر کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جب ملنگی کو کمرے کے اندر سے نکلتے دیکھا تو اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے، اسی لیے میں نے بیٹری مار کر اندر کا جائزہ لیا، اور جب میں نے ایک بندے کو خون میں لت پت چارپائی پر پڑے دیکھا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ملنگی نے اس بندے کو قتل کیا ہوگا۔ بس میں فوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ میں قتل کی کسی واردات میں خود کو ملوث نہیں کر سکتا تھا، میں چھوٹا موٹا چور ہوں تھانے دار صاحب، یہ قتل وتل کے معاملات سے میں کوسوں دور رہتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ملنگی واپس آ گیا تو کہیں مجھے بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ تو تم نے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہاں کی جو صورتحال تھی اس نے تو میری مت ہی مار دی تھی تھانے دار صاحب۔ میں سیدھا دلدار کے گھر آیا۔ دلدار بے خبری کی نیند سو رہا تھا، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ میں نے دلدار کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گیا۔ بس جناب، باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے میرے ایک پاؤں کا جوتا اندر ہی گر گیا تھا اور شاید اسی جوتے نے آپ لوگوں کو مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں نے دوسرے پاؤں کا جوتا کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ بوٹا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کھوجی نور محمد کی ریسرچ بھی یہی بتاتی تھی کہ چھوٹے پاؤں والا ٹھگنا بندہ مقتول کے کمرے تک گیا تھا مگر کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ باڑے کے جنوبی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی سمت بھاگا تھا، جبکہ دوسرے آدمی کا کھرا مقتول کے کمرے کے اندر سے نکلتا تھا، پھر باڑے کے مشرقی دیوار پھلانگ کر باہر چلا جاتا تھا۔ اور اب بوٹے نے بھی ملنگی کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ کھوجی نور محمد کی تحقیق کی تصدیق کرتا تھا۔ بوٹا، میں نے ٹھگنے ڈنگر چور کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، تم ملنگی ڈاکو کو کب سے جانتے ہو؟ ملنگی پہلے راہوالی میں رہتا تھا جناب، بوٹا نے جواب دیا۔ پھر وہ کسی ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اس رات جب ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لالی کے قتل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں سرکار، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بوٹا، تمہیں جانے کی بہت جلدی ہے اور مجھے لالی کے قاتل تک پہنچنے کی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے، بلکہ دلدار کے مہمان رہو گے۔ بس وہ اس وقت جہاں قیام پذیر ہے تمہیں بھی وہیں پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے دوست دلدار شیر فروش کو حوالات کے ننگے فرش پر قسم پرسی کی حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ تم اس کیس میں بے قصور ہو، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حاجی نمازی اور پرہیزگار ہو۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تم مویشی چور ہو۔ بس یہی سوچ کر حوالات کی ہوا کھا لو کہ میں نے تمہیں مویشی چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا، لیکن میں نے کسی رعایت سے کام نہیں لیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر بوٹا کو اس کے جگری یار دلدار کے پاس پہنچا دیا۔ بوٹا کے بیان کے مطابق لالی کو ملنگی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، تاہم اس نے قتل کی یہ واردات اپنی آنکھوں سے ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا،
لہٰذا میں ملنگی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک کانسٹیبل کو بھیج کر مقتول کے باپ خدا بخش کو تھانے بلانے کا فیصلہ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے اس فیصلے کو بدل دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ملنگی کے حوالے سے خدا بخش سے پوچھ تاچھ بہت ضروری تھی، لیکن آج دن میں نے اس کے جوان بیٹے کی لاش اس کے حوالے کی تھی۔ آج شام ہونے والی تھی۔ یقیناً خدا بخش لالی کی تدفین سے فارغ ہوا ہوگا۔ اس دل گرفتہ ماحول میں اسے تھانے بلانا مجھے مناسب نہ لگا اور میں خود چل کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ حوالدار جمن شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے راستے میں جمن شاہ سے ملنگی ڈاکو کے بارے میں تفصیلی بات کی۔ جمن شاہ کی معلومات بھی بھوٹا جتنی ہی تھیں، یعنی ملنگی ایک خطرناک ڈاکو تھا جو چند سال پہلے گرفتار ہو کر جیل چلا گیا تھا۔ جب کوئی مجرم گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی گفتگو کا مرکز نہیں رہتا۔ لوگ رفتہ رفتہ اسے بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس جرم کے حوالے سے پھر کوئی سنسنی خیز واقعہ رونما نہ ہو جائے، اور ملنگی کی نسبت سے ایک تہلکہ خیز واقعہ ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ جب ہم مقتول کے گھر پہنچے تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں خدا بخش کو لے کر ایک الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات تک میں اس کی دلجوئی کرتا رہا، پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، خدا بخش، آج دن میں جب تم میرے پاس تھانے آئے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کیس کی ایک کڑی ابھی باقی ہے جو شام تک میرے ہاتھ لگ جائے گی، یاد ہے نا؟ جی، آپ نے ایسی بات کہی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں خدا بخش، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اس وقت تم سے ملنا ضروری نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ تو قانونی تقاضوں کے سامنے مجبور ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کوشش آپ لالی کے قاتل تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اس کیس کی آخری کڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہارے بیٹے کا قاتل مجھ سے دور نہیں، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ لالی کو جس بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی ایسے شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں لالی کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور میں اس بندے تک پہنچ گیا ہوں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس نے دکھی لہجے میں استفسار کیا۔ ملنگی، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملنگی، وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، مگر وہ تو جیل چلا گیا تھا، لیکن وقوعے کی رات ملنگی کو لالی والے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اوہ، وہ تشویش بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دشمنی کوئی نہیں تھی ملک صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، بس لالی کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں ناکامیاب رہا تھا اور گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا ملنگی کی طرف دھیان نہیں گیا تھا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ یہ تو 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لالی ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور ملنگی نے شادی والے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی تھی، لیکن لالی نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف یہ کہ ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا تھا، بلکہ اس نے ملنگی کو اس طرح قابو کر لیا تھا کہ وہ پھر نہ ہل سکا، اور لوگوں کے جمع ہو جانے پر ملنگی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ملنگی عدالت سے سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، اور تم مطمئن ہوگے کہ مجرم گیا جیل؟ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ لگ بھگ 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس نے بتایا۔ اور ملنگی کو کتنے سال کی سزا ہوئی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہیڈ کوارٹر سے ملنگی کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر خدا بخش سے سوال کیا، کیا ملنگی اور انور جٹ میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے انور جٹ کے گھر میں سے لکڑی کی ایک الماری کے پیچھے سے جو گٹھڑی برآمد کی تھی، اس میں انور جٹ کا لباس اور خون آلود آلہ قتل یعنی وہ خطرناک خنجر موجود تھا، لیکن انور جٹ کا اصرار تھا کہ وہ گٹھڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
وہ لکڑی کی مذکورہ الماری کے پیچھے کیسے پہنچی؟ بوٹا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ جب اس نے ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ یہ وہی پوٹلی ہوگی جو میں نے انور جٹ کے گھر کے اندر سے برآمد کی تھی۔ یہاں پر یہ اہم سوال اٹھتا تھا کہ ملنگی نے لالے کو قتل کرنے کے بعد وہ پوٹلی انور جٹ کے گھر میں کیسے پہنچائی اور کیوں؟ نہیں جی، ایسا کوئی تعلق میرے علم میں تو نہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، انور جٹ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اس کا ملنگی جیسے مجرم سے کیا واسطہ؟ میں مزید تھوڑی دیر خدا بخش کے پاس بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے بوٹا کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور انور جٹ کے گھر سے برآمد ہونے والی گٹھڑی سے دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے وقوعے کی رات ملنگی کے ہاتھ میں یہی پوٹلی دیکھی تھی؟ اس نے بغور گٹھڑی کا جائزہ لینے کے بعد متذبذب انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، حق سچ کی بات تو یہ ہے کہ میں اب پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی پوٹلی ہے۔ ویسے وہ ایسی ہی پوٹلی تھی، بوٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ویسے واپس حوالات بھیج کر انور جٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصا مزاحمل اور کھویا کھویا سا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سوال کرتا وہ فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لالے کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ یقین کر لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور بولو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، تو آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ کہاں ہے نا یقین آ گیا ہے، اور بولو۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر مجھے گھر جانے دیں۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط جناب؟ اس کے انداز میں الجھن در آئی۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا تم 16 آنے سچ جواب دو گے۔ میں نے کہا، میں نے تو پہلے بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ پہلے کو چھوڑو، میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے زور دے کر کہا، جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوچھیں جی۔ میں نے پوچھا، کیا تم ملنگی نامی کسی ڈاکو کو جانتے ہو؟ جی، ملنگی بہت خطرناک ڈاکو ہے اور شاید اس وقت جیل میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، لالی نے بڑی بہادری سے اسے جن جپا کر کے گرفتار کرایا تھا۔ وہ جیل میں تھا مگر اب آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا، لالی کے جن جپے نے ملنگی کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچایا تھا۔ یہ تو ابھی مجھے پتا نہیں کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہوا ہے یا مفرور، لیکن میں یہ حقیقت جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ وقوعے کی رات ملنگی نے بے دردی سے لالی کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر ہے کہ وہ خطرناک ڈاکو آزاد گھوم رہا ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس اس نے کیسے حاصل کیا، اور پھر خون آلود لباس اور خنجر والی گٹھڑی کو اس نے کیسے تمہارے گھر کے اندر چھپا دیا تاکہ لالی کے قتل کا الزام تم پر آئے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ وہ پریشانی سے بولا، تمہاری ملنگی کے ساتھ کبھی کوئی پرخاش رہی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تمہارے گھر میں تم 3 افراد، یعنی تم، تمہاری بیوی اور تمہارے باپ کے علاوہ اور کس شخص کا آنا جانا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کسی کا بھی نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ پھر تو وہ تم تینوں میں سے ہی کسی کے تعاون سے گٹھڑی تمہارے گھر کے اندر چھپا سکتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے مشتاق جٹ اور زاہدہ کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا ہوگی۔ جناب، یہ ساری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، ابا تو مجرموں اور برے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ ملنگی کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ اور زاہدہ؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور زاہدہ کے بیچ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی کہ مجھے پھنسانے کے لیے کسی مجرم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی الجھن 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔
بس تو اس کا پھر ایک ہی مطلب ہے کہ ملنگی جیل سے کوئی زبردست قسم کا جادو سیکھ کر آیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے سر جھٹکنے لگا۔ ان لمحات میں وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ میں نے اسے ایک رات اچھی طرح سوچنے کا موقع فراہم کر کے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ آئندہ روز میں نے دلدار شیر فروش آف گکھڑ منڈی کو چھوڑ دیا۔ اس 2.5 من کی لاش کا لالی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم بوٹا اور انور جٹ کو اس وقت تک پولیس کسٹڈی میں ہی رہنا تھا جب تک ملنگی پولیس کی گرفت میں آ کر اپنے جرم کا اقرار نہ کر لیتا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ملنگی کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی حاصل کر لی۔ وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد لگ بھگ 1 ماہ جیل سے رہا ہوا تھا۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ ملنگی جیل جانے سے پہلے راہ والی میں رہتا تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ بوٹا سے پوچھ تاچھ کی تو پتا چلا کہ گرفتار ہونے کے بعد ملنگی نے کبھی راہ والی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیا تھا۔ میں نے ملنگی کی گرفتاری کے لیے 3 چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دی۔ ہر ٹیم 3 افراد پر مشتمل تھی اور ان 3 افراد میں 1 سینئر اور 2 جونیئر پولیس اہلکار شامل تھے۔ انہیں قلعہ دیدار سنگھ، راہ والی، گکھڑ منڈی اور ارد گرد کے علاقوں میں ملنگی کی تلاش کرنا تھی۔ اس دوران میں بوٹا نے کئی بار مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے رہا کر دوں، مگر میں نے اس کی گزارشات پر کان نہیں دھرے۔ چوتھے روز ایک مخبر نے مجھے اطلاع دی کہ ملنگی ڈاکو بھیس بدل کر قلعہ دیدار سنگھی کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی، مطلب مخبر پولیس کی ناک تلے چھپا بیٹھا تھا۔ مخبر نے جس گھر کی نشاندہی کی تھی وہ عام آبادی سے ہٹ کر ایک طرف بنا ہوا تھا اور حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایک غیر آباد مکان تھا۔ میرے لیے تشویشناک بات یہی تھی کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں قتل کی ایک واردات کرنے کے بعد اسی علاقے میں کیوں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چاقو چوبند افراد کا ایک دستہ تیار کیا اور مخبر کے ہمراہ مذکورہ غیر آباد مکان کی جانب روانہ ہو گیا، جسے ملنگی نے بغیر اطلاع کے آباد کر رکھا تھا۔ مخبر کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ ملنگی ایک بھکاری کے بھیس میں واقعی اس مکان میں موجود تھا، لیکن خاصا محتاط بھی تھا۔ اسے کسی طرح پولیس کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ ہم ابھی اس مکان سے چند گز کے فاصلے پر ہی تھے کہ اس نے مکان کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میری عقابی نگاہ نے اسے دیکھ لیا اور میں نے للکار کر کہا، ملنگی رک جاؤ۔ میری للکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی، ملنگی تمہارا کھیل ختم ہو چکا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کی سماعت کہیں رخصت ہو گئی ہو۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے ریلوے لائن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس ریلوے ٹریک کے آگے کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ اگر وہ کھیتوں کے اندر گھس جاتا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ میرے مستعد جوان بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی بآواز بلند کہا، ملنگی رک جاؤ ورنہ اگلی گولی تمہاری پیٹھ میں پیوست ہوگی۔ میری یہ دھمکی بھی بیکار گئی۔ اس لمحے ریلوے ٹریک پر ٹرین رمودان ہوئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ ملنگی اور ریلوے لائن میں بہت کم فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک گولی مار کر ملنگی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا سینہ کھول کر بہت سے اہم راز اگلوانا تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرین اور ملنگی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملنگی کی رفتار سے اس کا عزم جھلکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ ٹرین گزرنے سے پہلے ریلوے لائن کو عبور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ممکن ہے ریلوے ٹریک کی دوسری جانب اس نے اپنے فرار کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ ملنگی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر پے در پہ 2 فائر کیے۔ اس کی رفتار میں لمحات تعطل پیدا ہوا، لیکن وہ رکا نہیں۔ ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پولیس کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ میرے ذہن کے کونے میں موجود تھا۔
ملنگی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ لنگڑاہٹ امیز دوڑ کے ساتھ ٹرین کے فرنٹ سے ریلوے لائن عبور کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سمجھا کہ وہ گیا ہاتھ سے۔ ٹرین کی وجہ سے ہم سب کو چند سیکنڈ کے لیے رکنا پڑا۔ جب ٹرین گزر گئی تو میں نے پٹڑی کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ ملنگی مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، ملک صاحب، ملنگی ادھر پڑا ہے۔ کدھر؟ میں نے بے سختہ پوچھا۔ کانسٹیبل نے ایک سمت اشارہ کیا تو ملنگی میری نگاہ میں بھی آ گیا۔ وہ ریلوے لائن سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھنسا تڑپ رہا تھا۔ یقیناً وہ گزرتی ہوئی ٹرین کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگر میں نے ٹانگوں پہ گولی مار کر اسے زخمی نہ کیا ہوتا تو وہ بحفاظت پٹڑی عبور کر چکا ہوتا۔ گھائل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی اور اسی کمی نے اس کے اندازے کی ایسی کم تیزی کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ٹرین کا دھکا کھانے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر ادھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ اگر وہ ٹرین کی مکمل زد میں آ جاتا تو پھر اس کا کیما بن گیا ہوتا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے چند لمحوں کا مہمان دکھائی دیا، اگرچہ مجھے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تاہم میں نے پھر بھی تحکمانہ انداز میں ایک کانسٹیبل سے کہا، ایک ٹانگے کا فوری بندوبست کیا جائے، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر میں ملنگی کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے سوال پوچھا، لالی کو تمہیں نے قتل کیا ہے نا؟ جی، وہ شکستہ لہجے میں اقبال جرم کرتے ہوئے بولا۔ اس کمینے کی وجہ سے میں جیل چلا گیا تھا، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ لالی کے قتل میں انور جٹ کو پھنسانے کا کیا سبب تھا؟ میں نے ملنگی سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ وہ بدذات زاہدہ کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا تھا، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زاہدہ سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زاہدہ ملنگی نے کھچکی لی اور ساکت ہو گیا۔ ملنگی نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح زاہدہ کو یاد کیا تھا، اس سے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انور جٹ کا لباس کس طرح خون آلود ہوا ہوگا اور پھر کیسے خنجر سمیت ایک پوٹلی میں بند ہو کر انور جٹ کے گھر میں لکڑی کی الماری کے پیچھے پہنچا ہوگا۔ اس کام میں یقیناً زاہدہ نے ملنگی کا ساتھ دیا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ملنگی اور زاہدہ میں کوئی سنجیدہ تعلق تھا اور ان دونوں نے ملی بھگت سے ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور زاہدہ کی انور جٹ سے بھی جان چھوٹ جاتی، گویا مستقبل میں دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملنگی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا، اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی اور انہی حقائق کی روشنی میں نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے لانے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ جب میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ملنگی کو پیش آنے والے حالات وہاں کے ہر رہائشی کے علم میں آ چکے تھے، لہٰذا زاہدہ اپنے انجام کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس سے اقبال جرم کرانے میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں ملنگی کو پسند کرتی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ ملنگی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد وہ جرم کی دنیا کو خیر آباد کہہ دے گا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا لیکن میرے گھر والوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر ملنگی جیل چلا گیا۔ میں کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر گھر والوں نے زبردستی انور جٹ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، انور جٹ وحشی ہے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اسی لیے جب ملنگی دوبارہ مجھ سے ملا تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ انور جٹ لالی کے قتل میں پھانسی چڑھ جاتا اور ملنگی کا انتقام پورا ہو جاتا۔ بس ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ انور جٹ کو جیل بھیجیں، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات کے اختتام پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری جدا ہوئی۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے زاہدہ،
میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے اور ملنگی جیسے انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ انور جٹ کو جب پتا چلا کہ سارے فتنے میں زاہدہ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے تو اس نے تیش میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی۔ زاہدہ ملنگی کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر چکی تھی، لہٰذا میں نے اس کے خلاف چلان تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، کاش میں ایسا نہ کرتی، لیکن کاش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت اور اپنے مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔ لسنرز، کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔